بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان، اپنے ادارہ کی ہر دل عزیز اساتذہ کرام، طالبات اور تمام عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو پیار، محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا الحمدللہ ماہانہ درس قرآن میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 12 مہینوں میں سے جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک ماہ ذی القعدہ کی عظمت اور اہمیت کے اوپر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ التوبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ سماعت فرمائیے، ارشاد رب کائنات ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ کی کتاب یعنی کہ لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آ رہی ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے، کتنے؟ 4 مہینے یعنی کہ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب واجب الاحترام ہے۔ یہی دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے، لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں باہم جنگ کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ایمان والیو، یاد رکھو، تمام انبیاء کرام علیہم السلام اس بات پر، جتنی ان کی شریعتیں تھیں وہ اس بات پر متفق تھیں اور ہیں کہ ان 4 مہینوں یعنی کہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی گناہ کریں تو اس کا وبال بھی زیادہ ہے، اور اگر کوئی نیکی کا کام کرے تو اس کا جو جزا ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ ایمان والیو، سابقہ شریعتوں میں ان 4 مہینوں کے اندر قتل و قتال ممنوع تھا۔ اب چلتے ہیں ہم اس مہینے کی عظمت کی طرف میں۔ تو یاد رکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا 4 مہینوں کے بارے میں، جن کو انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ 4 sacred months in Islam۔ وہ کون سے ہیں؟ The year is of 12 months, out of which 4 months are sacred. 1 Rajab, 2 Zulqa'dah, 3 Zulhijjah and 4th one is Muharram۔ یہ 4 مہینے ہیں جو کون سے والے ہیں؟ حرمت والے۔ ایمان والیو، ماہ ذی القعدہ اسلامی تقویم کے اعتبار سے 11واں مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت و اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس میں عام طور پر دنیا بھر سے، جیسے حج جیسی عظیم الشان عبادت کرنے کے لیے حجاج کرام حرمین شریفین کی طرف اپنا سفر باندھتے ہیں، اور پھر اتنی بڑی سعادت اس حرمین شریفین کی جو حاضری کی سعادت ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے۔ ایمان والیو، اللہ تعالیٰ نے ماہ ذی القعدہ کی خصوصی شرف و شرف و فضیلت بخشی ہے، اور اس کو ان 4 مہینوں میں شامل فرمایا ہے جس کی عظمت اور بزرگی اسلام سے پہلے بھی تھی اور اسلام کے بعد بھی ہے۔ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ،
ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ایمان والیوں، ان مہینوں کی عظمت اور بزرگی اسلام سمیت تمام آسمانی مذاہب میں بھی تسلیم کی گئی ہے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی ان 4 مہینوں کی فضیلت کے اور اس کی عظمت کے قائل تھے۔ ایمان والیوں، اسلام کے آغاز تک ان 4 مہینوں میں جہاں عبادت و طاعت کی خاص فضیلت تسلیم کی جاتی تھی، تو وہیں اس میں جہاد و قتال بھی ممنوع تھا، اور اسلام میں تو اب ان مہینوں میں عبادت و اطاعت کی فضیلت برقرار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اس وقت سے مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 ہے۔ کتنی ہے؟ 12 ہے۔ ان میں سے 4 مہینے عظمت و بزرگی والے ہیں، اور یہی سیدھا دین ہے، لہٰذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو، اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس دن سے لے کر آج تک زمانہ اسی حالت پر گھوم پھر کر واپس آ گیا، یعنی کہ اب اس کے دنوں اور مہینوں میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے جو زمانہ جاہلیت میں مشرک کیا کرتے تھے، بلکہ اب وہ ٹھیک ہو کر اسی طرز پر واپس آ گیا ہے جس طرز پر اپنی ابتدائی صورت میں، اصل صورت میں تھا۔ 1 سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور اس میں 4 مہینے عزت و حرمت والے ہیں۔ اس میں 3 مہینے تو ایمان والیوں مسلسل آتے ہیں، یعنی کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ جو ان سے علیحدہ ہوتا ہے وہ رجب کا ہے، جو کہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت۔ ایمان والیوں، اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، صحابی صبر، یعنی کہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے 1 دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت موجود ہے، تو لہٰذا میرے لیے اس میں مزید اضافہ فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندر اس سے کی بھی زیادہ طاقت موجود ہے، تو اس لیے اس میں مزید میرے لیے اضافہ فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ صحابی نے پھر وہ اسے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے اندر اس سے زیادہ کی طاقت، ہمت موجود ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے یعنی کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں روزے رکھو، ان 4 حرمت والے مہینوں میں روزے رکھو اور چھوڑو۔ پوری حدیث کیا تھی؟ رکھو اور چھوڑو، یعنی کہ اگر تم کثرت کرنا چاہتے ہو تو پھر اس میں رکھو۔ تو ایمان والیوں، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرما کر ان کو ساتھ ملایا، پھر چھوڑ دیا، یعنی رکھو اور پھر کہا چھوڑو، رکھو چھوڑو، لگاتار نہیں، لازم نہیں کہ تم سارے ہی رکھو، رکھو چھوڑو۔ تو مطلب کیا تھا؟ کہ مطلب یہ تھا ایمان والیوں کہ ان 3 مہینوں میں روزے رکھا کرو، پھر 3 دن ناغا کیا کرو، 3 دن رکھا کرو، 3 دن ناغا کیا کرو، یعنی اپنی سہولت کے مطابق اس کو رکھا کرو، چھوڑا کرو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ایمان والیوں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جن مہینوں میں روزے رکھنے کا ثواب ملتا وہ یہی 4 مہینے ہیں، اور وہ 4 مہینے اب حرمت والے یاد ہو گئے نا کون کون سے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ایمان والی، قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟
اس میں آپ کو اس مہینے کی عظمت بھی بتاؤں گی، جو کہ اس قرآن پاک میں بھی موجود ہے یہ واقعہ۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی شریعت اور کتاب دینے کے لیے کوہ طور پر پہلے 30 راتوں کا اعتکاف کرنے کا حکم فرمایا۔ کتنی؟ پہلے 30 راتوں کا اعتکاف کرنے کا حکم فرمایا، اور پھر مزید 10 راتوں کا اضافہ فرما کر کل 40 راتیں مکمل ہونے پر ان کو شریعت اور کتاب، یعنی کہ وہ تورات تھی، وہ کتاب کون سی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی؟ تورات عطا فرمائی۔ حضرت ان 40 راتوں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 40 راتیں ذوالقعدہ کے پورے مہینے اور ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی تھی۔ سمجھ آ گیا نا؟ یعنی کہ جو حج کے مہینے سے پہلے مہینہ آتا ہے ذوالقعدہ یا ذوالقعدہ کے یا ذوالقعدہ کے، ٹھیک، یہ 30 یہ اور آگے حج کے مہینے یعنی کہ ذوالحجہ کے مہینے کی یہ کل ملا کے کتنی ہو گئی؟ 40 راتیں تھی۔ چنانچہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف کی میعاد عید الاضحیٰ کے دن پوری ہوئی تھی، اور اسی دن آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف نصیب فرمایا تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ موجود ہے۔ لیکن یہیں پر ایمان والیوں کچھ ایسی چیزیں بھی جو کہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، میں ان کا ذکر بھی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ بد نصیبی سے ہم اکثر لوگ، ہم میں سے اکثریت ان پڑھ یا ناخواندہ لوگوں کی ہے، تو وہیں پر اس مہینے عظمت والے مہینے کے حوالے سے کچھ ایسے خیالات بھی پائے جاتے ہیں جن کا سرے سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ان کا ذکر بھی کر دیتی ہوں۔ بعض ناخواندہ ذوالقعدہ کے مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں۔ کون سا؟ خالی، ایمپٹی، جس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، خالی کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ وہ شاید اس وجہ سے کہ یہ مہینہ اپنے سے پہلے اور بعد کے مہینوں کے برعکس، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ وغیرہ سے خالی ہوتا ہے، اور خالی کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں کسی نیک عمل و طاعت کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس مہینے میں نیک عمل اور طاعت کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ خیال بالکل غلط، فاسد اور سراسر لا علمی پر مبنی ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایمان والیوں، بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ چونکہ یہ خالی کا مہینہ وہ سمجھتے ہیں، اس لیے اس مہینے میں وہ نکاح یا شادی جیسی عظیم جو رسومات ہے، جو سنت ہے، ان کے حوالے سے بھی اپنی وہ ایک فرسودہ سا ذہن رکھتے ہیں کہ جی اگر اس مہینے میں ہم شادی کریں گے تو خیر و برکت نہیں ہوگی، یا وہ برکت سے خالی رہ جائے گا۔ تو چنانچہ اکثر ایسے دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ماہ شوال میں جلدی جلدی شادیاں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، تاکہ کہیں ذوالقعدہ میں ہمیں یہ عمل کرنا پڑے تو وہ خیر و برکت سے خالی رہے گا۔ حالانکہ ماہ ذوالقعدہ سن 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح مبارک فرمایا، اور پھر یہ البدایہ والنہایہ میں موجود بھی ہے۔ اور اسی طرح ماہ ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا تھا۔ الغرض ایمان والیوں کہ ماہ ذوالقعدہ میں نکاح و شادی وغیرہ عبادات کرنے کو جو خیر و برکت سے خالی سمجھنا ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں اور توہمات پرستی ہے، جس کا شریعت یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایمان والیوں، یہ اس ماہ کی اتنی عظمت ہے، ہمیں گناہوں سے، ظلم سے بچنا ہے۔ اس ماہ میں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا، کیونکہ ماہ یہ جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے، یہ حرمت والے مہینوں میں مسلمان کیسے اپنے ظلم پر، اپنی جان پر زیادتی کرتا ہے، یہ بھی میں ذرا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم 2 طرح سے ہوتا ہے۔
پہلا فرائض کو ترک کرنے سے، اور فرائض کیا ہے؟ نماز آپ پر فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، ٹھیک ہو گیا، حج کرنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، یعنی جو ہماری مین عبادات ہیں، جو فرائض میں کوئی بھی چیز فرائض میں آ رہی ہے جو اس وقت میں ہمارے اوپر فرض ہے، وہ نیکی فرض ہے، ہم اس کو ترک کر رہے ہیں، تو وہ ایک مسلمان اپنی جان پر کیا کر رہا ہے؟ زیادتی کر رہا ہے، ٹھیک۔ مثال کیا دی؟ جیسے نماز اور دیگر واجبات وغیرہ۔ اب دوسری چیز، حرام کاموں کا ارتکاب کرنا، یعنی کہ وہ مسلمان اپنے اوپر کیسے حرمت والے مہینوں میں زیادتی کرتا ہے کہ حرام کام، اور حرام کام کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا، قطع رحمی کرنا، اور دیگر حرام کام جس میں چوری، غیبت، قتل، زیادتی وغیرہ۔ ہاں، اس ماہ میں ہمیں کوئی بھی جنگ و جدال یا قتال کے اقدام کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اپنا دفاع کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر کوئی آپ پر حملہ کرے تو اس میں دفاع کرنے سے آپ کو منع نہیں کیا گیا، آپ اپنا دفاع کیجئے، لیکن اپنی طرف سے کوئی ایسی حرکت نہ کیجئے، کیونکہ ان 4 مہینوں کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ ایمان والیو، ماہ ذوالقعدہ میں ہی سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی تھی۔ قرآن پاک میں سورہ الفتح ہے نا، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہیں فتح دی، ایک کھلی فتح۔ تو یہ اس ماہ کی عظمت ہے، اتنا کچھ اس میں نیکی کا ہوا ہے، یعنی وہ ذہن کہ اس ماہ میں نیکی نہیں کرنی، ہم نے رمضان میں کر لی، پھر عید آئی، پھر عید الاضحیٰ آ گئی، جو درمیان کا خالی مہینہ ہے ہم اس کو کبھی بھی اپنی عبادت سے دور نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر ایک اور بات بھی بتا دوں، عمرہ شریف کتنی بڑی عبادت ہے۔ ایمان والیوں، یاد رکھو، ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا مسنون ہے، اس میں نیکی کرنا، یعنی کہ اب تو باقاعدہ عمرہ کا نام بھی لے لیا نا، عمرہ کرنا کیا ہے؟ مسنون۔ اب مسنون کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے کیا ہو۔ ایمان والیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 اپنی زندگی میں عمرہ کیے۔ کتنے؟ 4 آپ نے عمرے کیے، اور وہ سارے عمرے آپ کے ماہ ذوالقعدہ میں تھے، ٹھیک ہے، اسی مہینے میں تھے جس مہینے میں ہمارے کچھ جاہلیت کا ذہن رکھنے والے لوگ کہتے ہیں جی خالی مہینہ ہے، خیر و برکت والا نہیں ہے، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں اپنے عمرے جیسی عظیم سعادت کو حاصل کر رہے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا سب مہینوں سے افضل ہے سوائے رمضان کے، سوائے رمضان شریف کے۔ تو ایمان والیوں، اور یاد رکھیں کہ اس قدر اس مہینے کے حوالے سے ہے کہ اس مہینے اور رمضان کی عظمت کے حوالے سے ہمارے جو مشائخ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استخارہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، ہم کس مہینے کی عظمت کو زیادہ سمجھے، ہمیں اشارہ فرما، ہماری مدد فرما۔ تو اس ماہ کی یعنی عظمت ہے تو وہ استخارہ فرماتے تھے نا۔ تو ایمان والیوں، بس آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے تو ہمیں اس میں گناہوں سے اور نافرمانیوں سے توبہ کرنی ہے، مثلاً یہ شرک، یہ والدین کی نافرمانی، یہ سود خوری، یہ جھوٹ، یہ غیبتیں، یہ چغلی، یہ حسد، جتنے بھی گناہ ہیں ہم نے اس میں اس کی توبہ کرنی ہے، کمی سے زیادہ کمی کرنی ہے، اور اگر شدت پکڑنی ہے تو وہ رمضان کا مہینے کی برکتیں لے لو۔ رمضان میں کیا دل کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی۔ تو حرمت والے مہینوں کی اور اس ماہ کی بھی یہی عظمت ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ اس مہینے افضل زمانوں میں سے، یہ مہینہ افضل زمانوں میں سے ہے جس میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جانے کی امید ہوتی ہے۔ اس لیے اس مہینے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے،
اور نیکی کے کاموں میں، اللہ کی اطاعت میں، اس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر، ان کی زندگی پر، ان کی سیرت پر چلنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بجا سید المرسلین۔